وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام خود پانی نہیں دے سکتے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے چشمے نہیں نکلیں گے، نہ موسیٰ کے حکم سے بادل سے پانی برسے گا۔ ہاں پاکان زمانہ بزرگان دین ان کی دعاؤں سے اللہ برساتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شکوہ کیا کہ حضرت جی بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی قطرہ بوندا کہیں نہیں ہے، ایسے وادی سے یہ گزرنے لگے جہاں پر پانی ختم ہو گیا تھا ہی نہیں۔ اور جس وقت پانی مانگا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنی لاٹھی سے پتھر کو۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر، اس کو ابن حجر اس لیے کہتے ہیں کہ علم بہت زیادہ پختہ تھا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بخاری کے درس میں فرماتے تھے، حافظ الدنیا حافظ ابن حجر نے کہا۔ اور کبھی موڈ میں آ کے کہتے تھے ہمارے حافظ مولانا انور شاہ یہ فرماتے ہیں۔ اکٹھے دورہ کیا ہے ان شاہ صاحب، عبقری ہستی ہے۔ سنو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے بعد لاٹھی سے پتھر کو مارا، فانفجرت، پس بہ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ وہ پتھر میں پانی کہاں ہے ہوئے؟ جب خدا کا حکم ہو جاتا ہے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، سنگ دل انسان، سخت سے سخت آدمی، وہ خزانے دین پر لٹا لیتا ہے۔ بہت زمانہ ہو گیا، ابتدائی دور تھا افسون العلوم کا۔ زور میں ایک نمازی ہمارے جاننے والے تھے، بہت پیارے تھے، مجھے کہا کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ چلے گا وہاں مدرسے کو کوئی ہدیہ بھی پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے گھنٹیاں بجائی، چوکیدار بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ جگہ سے نہیں اٹھا، خود یہ اترے اور گیٹ کھولا، گاڑی اندر لے گئے۔ میں نے کہا چوکیدار کیوں کام نہیں کرتا ہو؟ کہا کیوں کام نہیں کرتے ہو بابا؟ کہا ہمارا تنخواہ نہیں بڑھتا، ہم کیوں کام کرے گا؟ چھوڑ دیا۔ بہت سستائی کا زمانہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کتنی تنخواہ ہے؟ انہوں نے 200-300 بتایا۔ میں نے کتنی بڑھنا چاہیے؟ تو اس نے کہا اتنے تو بڑھنے چاہیے۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ میں اس کے 1 سال کے پیسے رکھے۔ میں نے کہا ہمارے دوست کو تنگ نہ کرنا، تنخواہ بڑھ گئی۔ اچھا استاد السلام علیکم۔ میں اندر گیا، انہوں نے ایک رقم پیش کی، کھانا کھلایا۔ جب واپس نکلے تو وہ چوکیدار کہتے صاحب السلام علیکم۔ وہ شخص مجھے کہتے آپ نے کیا دم پڑا اس پہ؟ میں نے کہا ہمارے پاس ایسا دم ہے جو غلط ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ خدایا اپنے گھر پر جو اس کے دن رات چوکیدارہ کرتا ہے، اس کے لیے تو اتنی سی رقم نکالنا مشکل ہے، اور دین کے لیے آپ کے حکم پر کتنی خطیر رقم دے رہا ہے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عین، پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ چشمے جاری کر لیتا ہے۔ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں لیکن ان سے کرانا آسان نہیں ہوتا، اور بعض لوگ بہت سہل الخلق ہوتے ہیں، سہل الخلق، بادنا اشارہ وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، سب لوگوں نے، یعنی ہر جتے نے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو، مشرب گھاٹ، گدر، جس جگہ لوگ پانی پینے، پانی بھرنے کے لیے اترتے ہیں اس کو مشرب کہتے ہیں، گدر۔ ہاں سلیم لاجپت کا شعر ہے، اس کا ایک مصرع یاد ہے،
گدروران شی تل یاد ہوما. یہاں کراچی میں ایک پختون شاعر ہے، اس کا نام لاجبر خان ہے، اور اپنا نام اب تخلص رکھا تھا سلیم. پرانے پشاور کے جو گویے تھے وہ ریڈیو پشاور سے اس کے گانے نغمے گاتے تھے. پشتو میں اس کا ایک لمبا غزل ہے، اس کا ایک حصہ ہے گدروران شی تل یاد ہوما، کہ جس گاٹ سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے وہ بہت نیچے تھا، تو نیچے سے اوپر تک جب جا کے پانی بھرتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، تو اس وقت اس کی فریاد کو اس نے نقل کیا ہے. گدر، مشرب، گھاٹ، دریائی لوگ ان کو اچھے جانتے ہیں. ہر شخص یعنی ہر فرقے کو اپنی گاٹ کا پتہ چل گیا، کیونکہ وہ 12 فرقے تھے اور ایک فرقہ دوسرے کے گاٹ سے پانی نہیں پیتا تھا. اتنا سخت تنافر تھا ان میں. لیکن قبائل کا کچھ لحاظ مناسب ہے. بلوچستان کے طلباء کی عادات علیحدہ ہے، پشاور والوں کی علیحدہ ہے، پنجاب کے طلباء کی اور ہے، سندھ کی اور ہے. اگر انتظام کے تحت ان کو علیحدہ علیحدہ جگہ دے دے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تعلیم کی برکت سے ان کو ایک کر دیا جائے تو اور ہی اچھا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تحقیق جان لیا ہر جتے نے اپنا گاٹھ، تحقیق سرا اوپے جندو ہر ڈلے خپل گدر. نہ پختو دا جہانگیری کی ترجمہ کی بھی آراش پختو اور دا دنیا پختو بدن ہے رشیدہ سے پختو ہو. تحقیق سرا اوپے جندو ہر ڈلے خپل گدر. قد علم کل ناس مشربو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. ہم مفسرین غریب لکھتے ہیں راستے لوٹتے تھے، ہاں ایسا کرتے تھے. حالانکہ داس ہے. یہی لوگ جو تفسیر پڑھتے ہیں جب وضو کرنے بیٹھ جائے تو آپ کو آیت یاد آئے گی ولا تعثوا فی الارض مفسدین. علماء اور طلباء اس طرح وضو کرتے ہیں جو آپ پانی بہاتے ہیں. ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یہ آسمان میں ستارے شمار ہوتا ہے. اس کو اتنا اخلاق نہیں کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی روک لے. اس کے منہ میں لکڑی چل رہی ہے، مسواک کے بہانے لکڑی، پورا برما چل رہا ہے اور پانی کھلا ہوا ہے. اس کو 8 اور 10 سال میں یہ نہیں سمجھایا جا سکا کہ جو پانی ضروری ہے وہ استعمال کرو، بلا ضرورت ظالم بن کے کیوں یہاں رہ رہے ہو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو، ظلم زیادتی نہ کرو، فساد نہ کرو. گیٹ پر جمع ہو جائیں گے ایسے جیسے کوئی ڈولی آ رہی ہے. کس بات کے جمع ہوئے آپ؟ جاؤ اپنے کہیں بیٹھ جاؤ. اچھے لوگوں کا یہ کردار ہوتا ہے. وہاں سے خواتین گزرے گی، بوڑھے آئیں گے، نمازی، آپ ایک طرف ہو جائیں. مت پھرو زمین میں بد نظم بن کر، مفسد بد نظم. احسنی ترجمہ لکھو، آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. مت پھرو زمین میں، قلمرو میں بد نظم بن کر، حسن نظم پیدا کرو. سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میری طرف دیکھتے رہیں گے. بھائی آپ یہاں آئے ہیں، میں بھی یہی ہوں، 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، 5 گھنٹے آپ کو درس دیتا، تو کیا مجھے دیکھتا رہے گا؟ بیزو گیا ہمارے اشتبار اوستیا. اصل یہ میری عادت نہیں، حکیم الامت کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت نے واز شروع کی اور ایک آدمی سے کہا آپ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا، نیچے اتر کے چلے گئے. میں نہیں پڑھا تھا، نہیں، مناسب نہیں ہے. دیکھے اللہ آپ کی دید مبارک فرمائے. مجھے معلوم ہے کہ آپ محبت و اخلاص سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. سنت پڑھنے کا وقت ہے مغرب کے بعد، دیکھو تو یہ ساتھی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو یہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
بد نظم بن کر کے مدرسے میں رہ رہے ہو، بہت ظالم اور مفسد ہے آپ سے تو جہان اخلاق سیکھے گا، آپ کیوں نہیں بن رہے؟ صرف یہاں نہیں، گھر میں بھی، محلے میں بھی، جہاں بھی آپ ہوں گے آپ سے اچھے نشان نکلنا چاہیے، بہترین علامات اللہ نصیب کرے لوگ۔ ہم نے آپ کو کہا ہے مسجد سے نہ گزرو، یہ اوپر سے اتر کر پہلے مجھے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر میں بیٹھا ہوا مجھے دیکھ لیا تو پھر صحیح چلے گا، اور اگر خیال ہے کہ مولانا کتاب دیکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ وہیں سے داخل ہو کے ادھر سے۔ یہ مسئلہ میں نے نہیں بنایا، یہ پیغمبر نے ابن ماجہ کی حدیث میں کہا ہے لا یتخذ المسجد ممرہ، مسجد سے گزرگاہ بنانا ناجائز ہے۔ قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، نبی کا ہاتھ ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ